ہم تو سمجھتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ جب ہم حکومت میں آئے تھے ہمیں مسلم لیگ نون سے تباہ حال اکانومی ملی تھی. $20 بلین کا ہول تھا جس کو ہمیں گیپ کو میٹ کرنا پڑا. ہم نے اکانومی کو اقدامات سے اسٹیبلائز کیا اور اسٹیبلائز کرنے کے بعد جب 10 اپریل کو ہم گئے تو جتنے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں آپ کے سامنے ہیں. اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی. ریمیٹنسز $32 بلین کی تھی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈبل ڈیجٹ پہ تھا. ایگریکلچر گروتھ 4.4% تھی. ٹیکس کلیکشن ہائیسٹ ان دا ہسٹری آف دا کنٹری تھی. اور اکانومی میں انویسٹمنٹس ہو چکی تھی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے تھے. ایکسپورٹس جو اسٹیگنیٹ کر رہی تھی ان کی 28% گروتھ ہو رہی تھی. پھر مداخلت ہوئی اور مداخلت کے بعد اکانومی میں جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ملک میں آئی ہے اس نے اکانومی کو ٹینک کرنے میں اپنا رول پلے کیا ہے. اس گورنمنٹ کی انڈیسائسونیس سے آپ نے دیکھا کہ روپی پر مزید پریشر پڑا. فوریکس ریزرو گرنے شروع ہو گئے اور جو $16 بلین کے تھے وہ گر کے $9.5 بلین پر آ گئے. اب یہ کہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں یہ درست نہیں ہے. جو میجر اکنامک چیلنجز ہیں پاکستان کے وہ پچھلے 3 سال کے پیدا کردہ نہیں ہیں, وہ پچھلی 3-4 دہائیوں کے ہیں. اور اگر آپ اس کا احاطہ کریں تو اس میں بیشتر حصہ حکومت میں رہی ہے یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا فوجی ادوار رہے ہیں. تو یہ جو میکرو پکچر ہے اگر آپ اس کا انالیسس کریں تو پھر بھی ان کا جو بیانیہ ہے وہ صحیح نہیں بیٹھتا. اب پہلی دفعہ اگر کسی نے جرت کر کے, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ صرف یونیلیٹرل ڈیسیجن نہیں ہے. پرائم منسٹر ہیز کنسلٹیٹو میٹنگ ود آل دا بگ بزنس مین اور ان کی کانسنٹ اس کے اندر شامل ہے. اور یہ 10% ٹیکس جو انہوں نے لگایا ہے وہ سسٹین کر سکتے ہیں, وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے اب جو پی ٹی آئی ہے کہ جی وہ کاروبار بند کر دیں گے, ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. ان کی کنسلٹیشن کانسنٹ ان کی شامل ہے اس میں. اور اس کی ایک مثال اگر آپ اجازت دیں گے خان صاحب بھی مجھے اور پی جے آپ بھی, تو ایک انڈیا کے ہیں اڈانی صاحب, انہوں نے $7.7 بلین جو ہیں وہ دے دیے ہیں سوشل یعنی کاموں کے لیے. تو ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بگ سرمایہ دار جو ہیں جنہوں نے یہیں پر اپنی فارچونز بنائی ہیں, وہ قوم کی بہتری کے لیے, عام آدمی کی سہولت کے لیے سیکریفائسز کرتے ہیں. یہ مثال ہمارے پڑوسی ملک کے اندر موجود ہے. تو ہمارے ہاں بھی چیریٹی کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے 5 ملکوں میں سے ایک ہے. تو ہمارے ہاں سیکریفائس کا جذبہ تو ہر لیول پر موجود ہے. اگر ہمارا بگ بزنس مین جو ہے اس وقت حکومت کی مدد کرے, عوام کی بہبود کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے. اور نہ ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو کسی شدید طریقے سے ریزسٹ کیا جائے گا. میرے خیال سے حکومت کو اس اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے جہاں ہمارے فورن دوستوں کا رول ہوگا, جس طرح چائنا نے اتنا بڑا قرضہ جو ہے 1% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر دے دیا ہے, اسی طرح سعودی عرب, UAE, قطر, ترکی, یہ اگر ترکی اب تو اس کو کہنا چاہیے ترکیہ, بلکہ وہ اگر ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے تو یہ کرائسس جو ہے یہ ختم بھی ہو جائے گا, ٹل بھی جائے گا, صورتحال بہتر ہو جائے گی. اور آنے والے سالوں میں تو یقینی طور پر صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے. جی افتخار صاحب, یہ جو فارمر پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا تھا کہ وہ قرض سنوارو اینڈ آل دیٹ, ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اٹ از اے ویری پلازیبل آئیڈیا. ناممکن ہوا جو قرض سواروں پہ لوگوں نے پیسے دیے, اس کا کوئی میکینزم پراپر تھا نہیں, اور اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اس کی حمایت میں مخالفت میں. یہ جو سپر ٹیکس لگا ہے ون ٹائم ہے, ون ٹائم قربانی دیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا 2000 پوائنٹس گر گئی, 10,000 پوائنٹ گر گئی, تو سوال یہ ہے یہ کتنے پوائنٹ سے شروع ہوئی تھی آج سے 8 سال پہلے, 10 سال پہلے. اور دوسری بات ہے سرمایہ داروں نے پیسہ یہیں سے کمایا نا, اسی ملک سے کمایا, اسی انڈسٹری سے کمایا. اور اگر ون ٹائم ان کو دینا پڑ رہا ہے اور اس کا فائدہ ان کو ہوگا انڈائریکٹلی. اگر پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے, جو قرضوں کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے, اگر ہم وہ اپنے قرضے بروقت ادا کرنے لگ جائیں گے تو جو دوسرے مسائل اور جو دوسری شرائط قرضہ دینے والے ایجنسیوں کی ہیں ان سے بھی ہم بچ جائیں گے, اور ملک کے اندر ایک مضبوط اقتصادی فضا بھی پیدا ہوگی. یہ ان کا بھی ملک ہے نا, یہ صرف میرا ملک تو نہیں ہے کہ میں سیلیٹ کلاس کا ہوں تو میں دیتا جاؤں. یہ ان کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو پلے سے 4 پیسے دینے پڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سب کچھ ملک کی نے ہی دیا ہے.
یہ جہاز، یہ مربے، یہ فارم ہاؤسز، یہ عیاش زندگی، یہ برتر اور اعلیٰ اپنے آپ کو سمجھنا اور اپنے آپ کو سوچنا، یہ سب اسی ملک کو اسی دھرتی نے دیا ہے. دھرتی کے رہنے والوں کی میجورٹی جو غریب عوام ہیں وہ سپورٹ چاہتے ہیں. اس وقت چائنا سے ہم سپورٹ مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سعودیہ سے مانگ رہے ہیں، ہم دوسرے ممالک سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہم ان سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرو اور اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرو. نتھنگ بیڈ ان اٹ. اور دس از ون ٹائم، اور مجھے امید ہے کہ ون ٹائم اگر یہ ہوگا تو ہمیں ایسی اسپیس مل جائے گی کہ ہم اپنے بیرونی جو بھکاریوں کی طرح قرضہ لیتے ہیں اس کو ہم کم کر دیں. اچھا افتخار صاحب، یہ تو آپ نے کہہ دیا. جاوید، اس پہ آپ نے مجھے دینا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ باہر والے آ کے کنٹریبیوٹ کریں. سلیم بخاری صاحب نے زبردست قسم کا ایک ایگزامپل دیا ہے اڈانی کا. مجھے آپ بتائیں ہم باہر والوں کے پاس کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ملٹی بلینئرز ہیں پاکستان میں، یہ کیوں نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے؟ یہ ہم کیوں باہر جائیں جب آپ کے پاس اپنے ملٹی بلینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وائی کانٹ دے کنٹریبیوٹ؟ آپ نے صحیح کہا، انہوں نے پیسہ پاکستان سے بنایا نا، تو آج پاکستان مصیبت میں ہے، تو یہ کیوں نہیں دے سکتا پیسہ؟ کیوں جاوید، مجھے بتاؤ آپ. اس لیے نہیں دے سکتے، یہاں سب سے بڑا مسئلہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ہے. جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں اور جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، گیپ اتنا بڑا ہے، اور عوام، ان تینوں کا گیپ اتنا زیادہ ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹرسٹ. یہی وجہ ہے کہ یہ جو کنٹریبیوشن کی آج بات کر رہے ہیں، ہم مثالیں دے رہے ہیں، وہ حکومت کو پیسہ نہیں دے رہا، وہ اپنی سوشل کازز کے لیے خود پیسے وہ سپینڈ کرے گا، تعلیم میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں اور سوشل ویلفیئر میں. ہی از ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دی گورنمنٹ. اور ادھر گورنمنٹ نے یہ جو 10% لگایا ہے سپر ٹیکس، آپ کو یاد ہوگا جب ہم بجٹ پہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا تھا یہ تو ایک بجٹ ہے، آنے والے وقت میں اور بجٹ آنے ہیں. اور یہ بھی ابھی بجٹ ادھر رکا نہیں ہے. ابھی آنے والے وقت میں آپ پہ گیس جو بڑھنی ہے 45%، اس کا بام چل گرنا ہے، پھر بجلی کا بام چل گرنا ہے. آپ انڈسٹریل سے تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ پہلے یہ بات سمجھے کہ انڈسٹری کو چلنے ہم نے دیا تو ہوگا نا. بات یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں یہ حالت ہے کہ ہم نے بجٹ میں 5% جی ڈی پی رکھی ہے. مجھے کوئی عقل مند ذی شعور انسان یہ بتا دے کہ جب ڈالر آپ کا 210 پہ ہو، بجلی کی قیمت آپ کی ڈبل ہو رہی ہو، گیس کی قیمت آپ کو نہ مل رہی ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، آپ کی ایل این جی کے سب کو پتا ہے کہ کانٹریکٹ نہیں مل رہے، آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی، آپ کے سودے نہیں ہو رہے، مہنگائی کا یہ جو طوفان ہے، اس طوفان میں انڈسٹری کو چلانا ہی بہت بڑا چلے میں ذرا افتخار سے پوچھ لیں، یہ جو فگرز ہے افتخار صاحب آپ کے پاس ہے، کتنی بڑھے گی جولائی اور اگست؟ دیکھیں افتخار صاحب سے پوچھ لیجئے گا نا آپ. بات یہ ہے کہ جب انڈسٹری چلے گی نہیں تو اس کا دوسرا اثر یہ ہونا کہ ان امپلائمنٹ ہوگی، اور ان امپلائمنٹ ہوگی تو پھر اس کا اثر کس پہ آئے گا؟ اور اوپر سے آج مفتاح صاحب نے سٹیٹمنٹ کیا دی ہے کہ یہ 10% سپر ٹیکس لگانے کے بعد عوام پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور انڈسٹریلسٹ نے ایونچولی وہ 10% جو ٹیکس ہے وہ عوام پہ ٹرانسفر کرنا ہے نا. اس کی جو گڈز ہیں وہ مارکیٹ میں جانی ہے، مارکیٹ میں لوگوں نے پرچیز کرنی ہے، تو لوگوں نے کہاں سے سستی پرچیز کریں گے؟ سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اس ملک میں سیاسی استحکام ہے وہاں معاشی استحکام ہے. اب ان چیزوں سے ہمیں کوئی مل بیٹھ کے نکلنا پڑے گا، تب جا کے ہم ان کے مسائل کو حل کریں گے. تعریفیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا.